تو بھائیو تھوڑے سے مسلمان ہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امتی بن کے رہو، ایک دوسرے کی راحت بنو، ٹھنڈک بنو۔ میاں بیوی فیملی ہے، اکٹھے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، سارا دن کمائی، ساری رات اسی کا فکر اللہ پہ بھی چھوڑو، اور مل جل کے اپنے بچوں کو دین بتاؤ، ایک دوسرے سے پیار محبت سلوک کی فضا قائم کرو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری نسلوں کو بھاگ لگائے، تمہاری نسلوں کو اللہ بھاگ لگائے۔ تو کوشش کرتے ہو نا، نیت کرتا ہوں ایک تشکیل میں سب کی کرنا چاہتا ہوں، ایک مطالبہ سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب بہت بڑا مجمع ہو، میرے حال میں جتنے یہاں ویلنسیا کے مسلمان ہیں، شاید ہی کوئی پیچھے بچا ہوگا، یہاں سارے بہت بڑا مجمع ہو، یہاں کے لحاظ سے میں اس کو کئی لاکھ کا مجمع تصور کر رہا ہوں، اور وہاں میں دیکھ کے یہ خوش ہو رہا ہوں کہ سارے نوجوان بیٹھے، کوئی 50 سال سے اوپر کی عمر کا نظر آ رہا ہے، سارے 50 سال سے اکثر نیچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نرسری ہو، تم میرے نبی کے باپ کی نرسری ہو۔ میں آج ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھو۔ میرا ذات کا کوئی مطالبہ نہیں، میں تم نے یہاں روٹی کھلا دی، بس یہی میرا معاوضہ ہے سب سے بڑا کہ میں نے آ کے تمہارے ایک دوست کے گھر میں کھانا کھا لیا ہے۔ میرا چندہ، میری اپیل یہ ہے کہ تم جتنا بیٹھو پر مستورات ہے نیچے، تم توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ توبہ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ واپس آ جانا، نہ قربان جاؤں۔ اللہ نے کیسا خوبصورت لفظ ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگو، لیکن لفظ کا مطلب ہے واپس آ جاؤ، یعنی گناہوں کی زندگی سے واپس آ کر اللہ کی راہوں پہ آ جاؤ۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ایک کم 90 دفعہ ہے جس میں اللہ صرف ہم سے بات کرتا ہے، تو آخری یا ایھا الذین آمنوا 28 سے 12 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، آخری یا ایھا الذین، اے ایمان والو واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ توبو مطلب ہے واپس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، آ جاؤ اور واپس آ جاؤ میں بہت فرق ہے۔ آ جاؤ میں صرف خبر ہے کہ آ جاؤ، اور واپس آ جاؤ میں خبر کے ساتھ انتظار بھی ہے کہ آ جاؤ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، واپس آ جاؤ۔ واپس میں یہ مطلب ہے کہ بھائی تیرا انتظار ہو رہا ہے، آ جاؤ، تیرا انتظار ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ تو آخری بول جو میرے اللہ نے بولا ہے ایمان والوں کے ساتھ وہ ہے تو واپس آ جاؤ۔ کدھر؟ الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ کیا کرے گا اللہ؟ یکفر عنکم سیئات، تیرے سارے گناہ ختم نہیں، یغفر نہیں ہے، یغفر نہیں، یکفر۔ یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، ایف آئی آر ہی ختم کر دینا، ایف آئی آر باقی رہ جاتا ہے تو مقدمہ کسے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یکفر کا مطلب ہے میں تمہاری ایف آئی آر بھی ختم کر دوں۔ سبحان اللہ، یکفر کسی چیز کا نشان مٹا دینا۔ اور اللہ نے اپنا حوصلہ کتنا دکھایا ہے کہ میرے بندو ویلنسیا والوں کو تھوڑی سی بولنا، تھوڑی سی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھاؤ اور آسمان کی چھت کو لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھاؤ اور آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کیا خیال ہے، کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے کوئی مرد عورت اتنے کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہے، ایک دفعہ کہ اللہ معاف کر دو، لگے تو میں سارے معاف کر دوں، جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے۔ ایک رائی کے برابر گناہ سے میں نہیں رہتے اور سارے دھل جاتے ہیں۔ تو آپ سے میری اپیل ہے، آج توبہ کر کے نیت کرتے ہو؟ کوئی مسلمان اتنا نادان نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، سارا پتہ ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، لیکن آج دونوں کھول دو اور اللہ سے بھی صلح کرو،
اللہ کے بندوں سے بھی صبر کرو. اس پر میرا اللہ کیا دے گا؟ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کرے گا. اور اس سے عجیب مزے کی بات بتاؤں، اگر توبہ پکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جتنے زندگی میں گناہ کیے سب کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دے گا. یعنی اس سے بھی عجیب بات کمال. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایک ہمارے یہاں اسٹیج اداکار تھے ٹی وی کے اسٹیج کے، میں ان بات مجھ سے کہنے لگا مول صاحب میری نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. میں تو کوئی دعویٰ کیا کہ میری زیادہ ہے. کہا نہیں میں تمہیں دلیل سے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ میں ہوں برائی کا پروڈیوسر. ایک آدمی خود نیکی برائی کرتا ہے، ایک برائی کو پھیلاتا ہے. تو میں نے ساری زندگی برائی کو پھیلایا تو میرے گناہ ہوں گے تو پہاڑ ہیں. اب میں نے کر لیا توبہ ہو گئی ہے پکی، تو میرے جتنے گناہ تھے نیکیاں بن گئی. میری اتنی نیکیاں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، لہٰذا میری نیکیاں تم سے بڑھ گئی. میں شاء اللہ تعالیٰ تیرے کو ہوتے ہوئے تو اور بتاوے میرا کہنا کہ تیرے نام زور ہے. تو میں اللہ کا قربان جاؤں. میں پکا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ساری زندگی دوبارہ نہیں کرتا؟ نہیں، یہ نہیں. پکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے فوراً رو کے معافی مانگ کے معاملہ ٹھیک کرتا ہے. یہ نہیں کہ پھر اس سے گناہ ہوتا نہیں. وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے بھول نہ ہو. فرشتہ نہ بن جائے، نبی نہ بن جائے، نہیں، اس سے ہوتے رہیں گے. لیکن توبہ پکا کرنے والا کون ہے کہ جب گناہ ہو فوراً دو نفل پڑے، روئے دھوئے معافی مانگے، چال بھائی یہ بھی پکی توبہ والا ہے. تو پھر میرا اللہ کیا کرے گا؟ ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ میرے رات کا سودا ہے. تو توبہ کی نیت کری نا سر بھائی. تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی رحمت کی قسم، تم سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے. سب معاف ہو، سب معاف ہو گئے. ایک رتی کے برابر تمہارے جسم پر گناہ کا دعویٰ کوئی نہیں. سب معاف ہو. یہاں سے اٹھ کر کوئی نیا قدم اٹھاؤ تو وہ لکھا جائے گا پچھلے جتنے کچھ کیے سب اللہ نے دھو. کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا، حق نہیں معاف ہو. حق باقی ہے لیکن گناہ معاف ہو گیا. نماز نہیں پڑھی تھی، گناہ معاف ہو گیا. کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا. اب اس حق کو ادا کرو. اگر تم نے ادا کر دیا تو معاملہ صاف ہو گیا. اچھا اگر تم ادا نہیں کر پائے اور اس نے بھی معاف نہیں کیا اور تم نے کر لی توبہ، تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ قیامت کا دن تمہاری طرف سے وکالت کر کے تمہارے حقدار کو سارا حق خود دے دے گا، تمہیں چھوٹی کرا وغیرہ کیس لگے گا، پکڑا جائے گا کہ یار اس نے میرا حق مارا تو مجھے لے کے دے. وہ توبہ کر چکا تھا، معافی بھی مانگ چکا تھا، نہیں دے سکا. تو اللہ کہے گا کیا لے کے دوں؟ کہ اس کی نیکیاں لے کے دے. اللہ کہیں گے حق تو دنیا میں تھا، یہاں کیا دوں؟ کہ اس کی نیکیاں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے نیکی اس کے بلے ہے ہی کوئی نہیں، تو کیا لے کے دوں؟ وہ کہے گا میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اٹھتے تھا ایک میں نشاڑ. وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے. وہ جنت کی لڑکی پر نظر پڑے گی، کون باہر سے کھولے گی؟ ہاں، مشک عنبر زعفران کے لشکارے. جنت کی لڑکی کا میک اپ کیا ہے؟ یہاں کا میک اپ تو ہوتا ہے وہ کریمیں ہیں، وہ تھوڑے دیر اتر جاتی ہیں. جنت کی لڑکی کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے نا ان کے چہرے پر تجلی ڈالے گا، اور پھر یہ حسن ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی گھٹے گا. ایسے مردوں کے چہرے پر اپنے حسن کی تجلی ڈالے گا، پھر مردوں کا حسن بھی بڑھتا رہے گا، کبھی گھٹے گا نہیں. ہر مرد اور آدم اور حوا کے قد پر ہو. آدم اور حوا کا قد تھا 130 فٹ، 130 فٹ، 130 فٹ. پھر زمانے کی گردش ہو، برش پھرتے 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 گھاس 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 ہم یہ 5 فٹے رہ گئے. ایک زمیندار کا نوکر تھا میراثی. تو اس نے
آپ کو گھوڑے کے نا برش کرنے پہ لگا دے، خارش کرنے برش کرنے پہ، میراسی کی جانے تو برش کی جانے، تو تھوڑی دیر میں تو لگا آپ کو سو گیا، شور آئے گھوڑا کھول کے جائے گا، تو جب اس کی آنکھ کھولی تو گھوڑا کوئی نہیں، انہوں نے کہا کہ مارا گیا، وہ گھر سے اپنا خرگوش لے کر آ کے اس کو کھڑا کر، ذمہ دار باہر نہیں گیا، وہ میرا گھوڑا کہتے کہ یہ ایکل ہوتا ہے، جو کہ بیٹے میں گھوڑا ہے خرگوش ہے، مانا جی گھوڑا ہے، اور ایک ہی میں گھوڑا ہے کہ میں ساری رات برش مارے گھاس کے ہے، تو یہ جو زمین آسمان کا برش ہے نا، یہ ہم گھسا پان پھٹ کے رہ گئے، اور جو قیامت آئے گی نا 3 فٹ پہ ہوں گے لوگ، 4 فٹ پہ 3 فٹ پہ 4 فٹ سے اوپر کوئی نہیں ہوگا، جنت میں اللہ اس کو واپس کر پائے گا، آدم اور حوا کا کٹ تھا 130 فٹ، تو 130 فٹ پر اللہ سب کو لے جائے گا، اور جنت کی لڑکی پہلے 130 فٹ پر ہے، 130 فٹ کی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا ہے، تو آپ کا قد بھی 130 فٹ کی ہائٹ پر جائے گا، جنت کے دروازے پر نور کی تجلی اللہ ڈالے گا، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ یہ جو ایمان والی عورت ہے، ایمان والی عورت، اس کا جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسن ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا؟ تو میں نے کہا دنیا کی عورت کا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی عبادت، ان 3 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں پر عزت بھی دے گا، حسن بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، مقام بھی، مرتبہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کے نور میں سے نور ڈالے گا، اور اب مردوں پر بھی ہر آدمی آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور ہر آدمی سرخ و سفید بالغن، ہر آدمی جسم پہ کوئی بال نہیں، اجرت صرف سر کے بال ہوں گے، باؤں پر ہوں گے، ہلکی مونچھیں بس، امرت داڑھی کوئی نہیں ہوگی، داڑھی کے بغیر 15-16 سال کی عمر میں جو چہرہ ہوتا ہے، یہ چہرہ اللہ ہر مرد کو عطا فرمائے گا داڑھی کے بغیر۔ یہاں نہیں رکھی اتھے رکھنی پڑے گی، یہ تو پتہ کوئی نہیں، جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی وہاں، امرت سر داڑھی کے بغیر، اجرت جسم پہ کوئی بات نہیں، اکحل آنکھوں میں سرما لگا رہے گا ہر وقت، جعال سر کے بعد نیم گھنگرے آ جائیں گے، سر کے بعد نیم گھنگرے آ جائیں گے، اور جسم پہ 100 جوڑا ہوگا، اور جنت کی عورت جو لباس پہنے گی اس میں جو لہنگا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں، اور اس کے سر کے بعد سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے، ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ لڑکیاں ہوں گی، اور ایک اتنا بڑا لباس کو اٹھائے گی کیسے؟ جنت کا لباس جو دھاگا ہے وہ کاٹن یا فائبر نہیں، وہ نور ہے، نور سے پرنٹ بنے گا، نور سے ڈیزائن بنے گا، نور سے دھاگا بنے گا، نور کا وزن نہیں ہوتا، لہذا 100 جوڑے پہنے یا 1000 جوڑے پہنے وزن کوئی نہیں ہوگا، وزن کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن حقدار کو کہے گا بھائی یہ جنت لے لے، کچھ جنت دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی تو کسی کا نام الاٹ نہیں، پہلی پہلی، تو کہے گا کسی نبی کی ہے، کسی شہید کی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں کس کی نہیں، کہا تو کس کی ہے؟ کہا جو قیمت دے دے اس کی، تو پوچھے گا یار اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا اپنے بھائی کو معاف کرنا اس کی قیمت ہے، اب اس سے لے لے یا مجھ سے لے لے، وہ کہے گا اس کی جمنا دودھ ہے جڑا گھا چڑھے اس کو پیچھے گالی ہوں گی، تو میرے بھائی بہنوں توبہ صاحب نے پکی کر دینا انشاءاللہ، اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لے، پھر ٹوٹے پھر کر لے، تو شہنشاہ سے واسطہ ہے جسے نہ ہمارے گناہوں کی پرواہ ہے نہ ہماری نیکیوں کی پرواہ ہے۔ اور بھائی تبلیغ میں یہاں رہتے ہوئے یہاں 3 دن لگا، میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 1 ویکنڈ تبلیغ میں جایا تھا، 1 ویکنڈ تبلیغ میں جایا تھا۔ اگر یہ آپ نے جانا شروع کر دیا اور ایک نماز با جماعت پڑھو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو،
اپنی کمائیوں سے حرام نکالو، حلال پہ چاہے تھوڑا ہی ہوگا برکت والا ہوگا، حرام جتنا بھی زیادہ ہوگا تمہارے لیے ہلاکت لائے گا، خیر کبھی نہیں لائے گا۔ جب پاکستان جاؤ تو 4 مہینے کے چلے کے ارادے کرو انشاءاللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری پوری زندگی کو رخ ملے گا۔ اور اگلے جمعے سے تمہارے یہاں علاقے کا اجتماع ہے،